ابھی آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ ابھی آپ کیوں، اب قائد جیل میں ہے، آپ پارٹی میں ہو نہ ہو، آپ اپنے قائد کے لیے کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ آپ قیادت کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ میں کیوں نہیں نکل رہا ہوں. پورے پاکستانی سب سن لو. میں جب پہلے نکلا تھا تو خان کے لیے نکلا تھا اور خان کی اجازت سے نکلا تھا، پارٹی کی اجازت سے نکلا تھا، پارٹی کے تعاون سے نکلا تھا. تو لہٰذا ابھی میں اپنے تئیں اعلان کروں اور پارٹیز کو ڈسون کر دیں کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے یا اس کے اپنے کوئی مقاصد ہے، کل کلا کو اس میں مڈبیڑ ہو سکتی ہے، لوگ مارے جا سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. یہ میرا فرد کا کاز نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا کاز ہے. اس کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہوگا، یہ میرا انفرادی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے تئیں اتنا آزاد نہیں ہوں کہ میں اپنے تئیں اعلان کر دوں کہ جی خان کے لیے نکلنا ہے. اگر میں اعلان کر بھی دوں موجودہ حالات میں اور کوئی یہ کہہ دے کہ جی یہ پارٹی میں ممبرشپ سسپینڈ ہے اور یہ اعلانات کرتا پھر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کراؤڈ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر بھی پارٹی کیوں اجازت نہیں دیتی؟ کیوں آپ کو نہیں کہتی کہ آپ جلسے وغیرہ کریں؟ دیکھیے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کے کچھ لوگ نام نہاد لیڈر بنے ہوئے ہیں. جس طرح حامد خان کل بول رہا تھا، خواہ مخواہ میں 1.5 ماہ کے بعد یہ فتنہ 7 شخص جو ہیں بلکہ مجسم فتنہ ہے. یہ جناب علی کوئی نہ کوئی متنازع بیان دے دیتا ہے تاکہ اس کی سڑی ہوئی شخصیت کا کوئی ذکر میڈیا میں آ جائے. اس شخص نے سیٹوں کے معاملے پہ پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا. اس شخص نے وکلاء تحریک کے وعدے وعید کیے. اس کا سینیٹر بننا بھی اس کی اوقات سے بڑی بات ہے. آگے سے جناب یہ میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے اور بول رہا ہے، میرے بارے میں بولتا ہے اس کا مقصد تھا. کم وقت و مقصد تو بتا دو نا کیا مقصد تھا. مقصد کی بات بول کر گیا، میرے خلاف جو ہیں اس نے تصدیق کر دی. تو لہٰذا ایسے لوگ اور بھی لوگ بولے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. لوگ مجھ سے، میں نے آج بھی کہا، میں نے کہا یہ حامد خان کیوں بولا ہے؟ کیا اس کی اوقات ہیں خواہ مخواہ آ کے میڈیا پہ یہ جو ہیں؟ اور میں نے پھر کہا، اور آج بھی میڈیا کو میں نے کہا یہ وہی بات ہے، کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں. ہمارا قافلہ چلے گا. ریلی کریں، مارچ کریں، دھرنے کریں، مار کھائیں، دنیا دیکھ لیں کہ پاکستان نکلا ہے. کوشش اس کو کہتے ہیں، باقی تو کوئی کوشش نہیں ہے. اسمبلی میں ایئر کنڈیشن ماحول میں گلہ پاڑ کے آپ چلائے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اثر پڑے گا عوام کو موٹیویٹ کرنے میں، پاکستانیوں کو باہر نکالنے میں، ریلیاں کرنے میں. ابھی پاکستان جو ہے اٹھے گا. 72 گھنٹے کے لیے اگر پاکستانی نکل گئے، اور یہ پاکستانیوں کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستانی نکلیں گے تو ان کا مستقبل سنورے گا. تحریک تب اٹھے گی جب پنجاب میں ہم جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے اور پوری قوم کے لیے چیلنج ہے. کیوں نہیں جا سکتے ہیں پنجاب میں؟ ہم گئے، اس دور میں گئے جب 9 مئی تازہ ہوا تھا اور ملک میں خوف اور ڈر کے سائے ہر طرف چھائے ہوئے تھے. اس دور میں جب ہم گئے تو ہر جگہ سے لوگ سروں پہ کفن باندھ کے ہمارے ساتھ نکلے. انہوں نے پل گرائے، انہوں نے سڑکیں توڑی، انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا، راتوں کو چھاپے مارے، ہم پہ گولیاں چلائی. دیر میں 3 لوگ میرے ساتھ زخمی ہوئے. باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ فائر مارے. کوارٹ میں، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. لیکن وہ لاکھوں کے لوگ نکلے تھے نا. تو لوگ تو نکلنے کے لیے ابھی بھی پر تول رہے ہیں. قیادت جو ہے وہ آگے ہوگی. یہ اسلام آباد میں 8 فروری کے بعد ابھی تک ہم نے جلسے کیے نا، احتجاج کیے، ہزاروں کی ریلیاں آپ لوگوں نے دیکھی، اور یہ ہم نے کیے. لوگ یہ کہاں سے آئے؟ یہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ تھے، ہمارے ساتھ نکلے. ان کو یقین تھا قیادت ہمارے ساتھ ہے تو وہ بھی نکل آئے. آپ کے دوست انجینئر محمد علی مرزا نے پھر بیان دیا، مولوی تکا جس کو آپ کہتے ہیں، اس نے کہا جی کہ خان اگر باہر آ گئے تو انتشار پھیلے گا. یہ جو مولی ہے نا مرزا، اس کے بارے میں یہ میں بتا دوں، یہ مجھے فتنہ معلوم ہوتا ہے. اس کو مولی فتنہ بولنا چاہیے. یہ بدبخت نہ حق کی بات کرتا ہے نہ سچی بات کرتا ہے. خان کے خلاف بولنے پہ اس کو شہرت مل جاتی ہے. تو لہذا ایسے مولی جو ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ان متنازع بیانات کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے. اچھا سر، ایک سوال لے لیجئے گا.
پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ شاید بیک ڈور رابطوں میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجودہ قیادت، یا پھر دوسرا یہ کہ کوئی انہیں خوف ہے؟ مارنگ بلوچ گوادر میں نکلتی ہے ہزاروں کی تعداد میں، میڈیا بلیک آؤٹ ہوا، ہم نے دیکھا کوریج نہیں ملتی ان کو، لیکن وہ گوادر جیسے ایریا میں سیکیورٹی جہاں پر بہت زیادہ ہے، ان کے جن کے ساتھ تحفظات ہیں ان کے باوجود نکلتی ہے۔ تو آپ کی قیادت کے لیے پنجاب اس سے زیادہ مشکل تو نہیں جہاں سے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج بھی یہ بات میں نے کی ہے۔ ہماری قیادت جو ہے، یہ جو بیک ڈور رابطوں کی بات آپ نے کی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوئی رابطے ان حالات میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر طرف قہر ڈال رہے ہیں، ہر طرف ظلم اور جبر ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان ٹاٹوں پہ بیٹھیں یا ایوانوں میں جو ہیں ہم نعرے لگائیں یا گلے پاڑ کے تقریر کریں، نکالیں پاکستانیوں کو اور ایسا نکال کے دکھا دیں کہ ان کو شیشے میں اپنی شبیہ نظر آ جائے۔ پاکستانی جو ہیں تپے بیٹھے ہیں، یہ 2 سال کا ظلم و جبر جو ہے یہ اب آتش فشاں بن چکا ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں اور کے پی میں میرے ساتھ لوگ نکلے، اس وقت نکلے جب خوف کا طوطی بول رہا تھا، اور ابھی بھی کال کی دیر ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے بھی یہ میری باتیں جو ہیں، پارس ایک اینکر وومن ہیں، انہوں نے پارس جانزیب، میں نے کہا کہ ہم نکلیں گے تو وہ ہنس پڑی، اور یہ کوئی، اور پھر ہم نے دکھایا۔ آج پھر کہتا ہوں کہ ایک دن آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ سر ہی سر ہوں گے، اور یہ لوگ جو آج جو ہیں جابر حاکم بنے ہوئے ہیں، یقین کریں کہ ان کو فرار کی جگہ نہیں ملے گی۔ سر خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کے ہم مزاج بھی ہیں، ان کی ویڈیو آج لیک ہوئی ہے، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ آج آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں، نہ وہ میرے دوست ہیں اور نہ ہمارا مزاج ملتا جلتا ہے۔ باقی اگر ویڈیو کسی نے لیک کی ہے تو خدا اسے غارت کرے۔ لوگوں کے پردوں کو پردوں میں رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پاکستانی اس پہ بھی چس لیں، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی ویڈیو آ گئی۔ یہ اللہ بھی اور شریعت بھی حکم دیتی ہیں کہ اگر کسی کا پردہ رکھ سکتے ہو تو رکھا کرو۔ ویڈیوز کا کھیل تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، انہوں نے کہا تھا میرے پاس بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، جب وزیر اعلیٰ کہیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی ویڈیو رکھی ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس ہیں تو، اور ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب ہے ہمارے اقدار، ہمارے ویلیوز، ہماری اخلاقیات اور ہمارا تمدن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے نازک لمحات کے یا ان کے معیوب لمحات کے ویڈیوز جو ہیں ان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔